ایک کعبہ کا ڈپلیکیٹ بنایا گیا تھا اس وقت. ابھی حال فی الحال 5-6 سال میں کہیں پہ بنا ہے کعبے کا ڈپلیکیٹ, نقلی کعبہ بنا ہے کہ نہیں بنا ہے؟ پتا ہے آپ لوگ کہاں پہ بنا ہے؟ عراق کے اندر کربلا کی سرزمین, اور یہ شیعہ لوگوں نے بنایا. وہاں پہ بھی وہی لوگ طواف وغیرہ کرتے ہیں اور وہی الفاظ دہراتے ہیں جو بیت اللہ شریف کے اندر جانے کے بعد حج یا عمرہ کرنے والے لوگ دہراتے ہیں. میرے لیے یہ نئی چیز نہیں, یہ تو اس زمانے سے چلی آ رہی ہے. بنائیں گے ڈپلیکیٹ, لیکن جو ہے نقلی سامان جلدی ہی پھر بیکار ہو جاتا ہے. ہر چیز کے اندر ڈپلیکیٹ آ گئی تو عبادت کے اندر بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب اپنا سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر کعبہ بھی بنا کر کے طواف کرنے میں کیا حرج ہو رہا ہے. ہمارے انڈیا کے اندر بھی بعض لوگ کچھ جگہوں پر طواف کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حج کا فریضہ ہم نے آج ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے. تو اس دور کے اندر جب عبد المطلب سردار تھے اور کعبے کی پوری ذمہ داری ان کے اوپر آئی تھی, اس وقت یمن کے ضلع صنعاء کے اندر ابرہہ نے بہت اچھا مزین کے طریقے پر ایک جو ہے محل تعمیر کیا اور اتنا اونچا بنایا تھا کہ اس کی چوٹی تک دیکھنے والے, کم اوپر دیکھنے والے کی ٹوپی گر جاتی ہے. آج کل کی ٹوپی تو گرے گری جاتا ہے, اور اسی وجہ سے اس کا ایک نام کلیس ہے. کلیس کا مطلب ہوتا ہے ٹوپی گرانے والے. اب ابرہہ نے کیا کیا, چاروں طرف بات پھیلا دیا کہ مکی کے اندر جو کعبہ ہے اس کا حج اور عمرہ چھوڑ کر کے اس کی طرف آؤ, اس کلیس کی طرف آؤ, اس گرجا گھر کی طرف آؤ, اس کا طواف کرو, حج کرنے کے لیے آؤ, عمرہ کرنے کے لیے آؤ. ایسے ہی لوگوں کو ڈپلیکیٹ سے ساودھانی برتنی پڑتی ہے. لوگوں کو تو غصہ آئے گا, ناراض ہوئے لوگ کہ صدیوں سے ہم جس گھر کا طواف کر رہے ہیں اور جس گھر کو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر بنایا ہے, اس کے بجائے ہم دوسرے جگہ پر جا کر کے طواف کریں, قریش والوں کو بھی بہت برا لگا. ایک آدمی رات کے وقت گیا اور پورے گھر کے اندر حراست کر دیا, لیٹرین پیشاب وغیرہ کے ذریعے سے پورے گھر کو تہس نہس کر دیا, پورا گندا کر دیا. جب یہ گندا کر دیا تو ابرہہ کو کسی نے بتایا کہ آپ نے جو کلیس بنایا ہے, آپ نے جو گرجا گھر بنایا ہے, اس گھر سے کو گرجا گھر کو پلید کر دیا ہے, گندا کر دیا ہے اور اس طرح سے غلاظت کر دیا. اس کو بڑا غصہ آیا اور کہا کہ نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری. نہیں سمجھے, نہ رہے گا کعبہ اور نہ لوگ وہاں پہ طواف کرنے کے لیے جائیں گے. میں کعبہ ہی کو گرا دیتا ہوں, سارے لوگ اسی طرف آئیں گے حج کرنے کے لیے. ایک لشکر جرات, بڑی لشکروں کی تعداد بہت زیادہ تھی, اور اس لشکر کے اندر جو ہے ہاتھیوں کو بھی انہوں نے شامل کیا تھا, اور اسی لیے اس لشکر کا نام فیل ہے, اور قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہے. فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی. ایک جو ہے رمضان کے اندر ایک تراویح پڑھائے تو سورہ بقرہ کی تلاوت کیا, 2-2.5 پڑھا ہے تقریباً. تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ حافظ جی آج آپ نے کون سی سورت کی تلاوت کی اتنا لمبا؟ کہا کہ زیادہ نہیں, گائے والی تلاوت کیا. فقر کے مطلب ہوتا گائے. کہا کہ گائے والی. کہا کہ اچھا کل کیا تلاوت کریں گے؟ کہا کہ کل فیل ہاتھی میں تلاوت کروں. لوگوں نے سوچا کہ بھائی گائے والی سورت اتنی لمبی ہے تو ہاتھی والی کتنی لمبی ہوگی. دوسرے دن لوگوں کی تعداد ایک دم. فیل کا مطلب ہوتا ہاتھی. ابرہہ نے لشکر جرار لے کر کے یہ سوچ کر کے, یہ ارادہ کر کے کہ میں کعبہ کو ڈھا دوں, میں کعبہ کو گرا دوں, خود بخود لوگ جو ہے میرے طرف اس کلیس کی طرف آئیں گے, اس گرجا گھر کی طرف آئیں گے اور آنے کے بعد طواف کریں گے. یہ ارادہ لے کر کے ایک لشکر جرار لے کر کے آئے.
उस वक्त जब कुरैश वालों को खबर लगी तो सारे लोग अपने सरदार अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और कहा कि क्या करें, उनका तो मुकाबला कर नहीं सकते, इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी लश्कर लेकर के आ रहे हैं, क्या करें। अब्दुल मुत्तलिब ने उस वक्त जुमला इस्तेमाल किया था कि हम जाकर के दर्रे के अंदर पहाड़ के पीछे छिप जाते हैं और इस घर को उसके मालिक के हवाले कर देते हैं, इस घर का मालिक खुद इस घर की हिफाजत कर लेगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने ये जुमले इस्तेमाल किए थे। अब यहाँ से पता चलता है कि वो लोग खुदा को मानते थे खुदा को। और देखिए कितने भी कस्में हैं तो वो लोग अल्लाह ही की कसम खाया करते थे, लेकिन गाड़ी आकर के यहाँ पर फंस जाती थी कि जब इबादत का मामला होता था तो इबादत के अंदर किसी दूसरे को भी शरीक कर लेते थे, जो कि अल्लाह तबारक व तआला को ये चीजें गवारा नहीं है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने उनके वाकया को जिक्र फरमाया सूरह फील के अंदर, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, उनके मकर व फरेब को किस तरह से नाकाम किया। व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल, अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबिल परिंदों को उनमें भेज दिया। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, वो ईंट और पत्थरों की कंकरियां उन पर डालते थे। फजअलहुम कअस्फिन माकूल, वो ऐसे हो गए जैसे खाए हुए भूसा है। मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा है कि वो कंकरियां या तो चने के दाने के बराबर थी या मसूर के दाने के बराबर थी। क्या कीमत है, चने के दाने के बराबर या मसूर के दाने के बराबर। इतनी छोटी कंकरियां जिसके ऊपर गिरते थे उसका गोश्त गलना शुरू हो जाता सिर्फ जिस्म के अंदर हड्डी बाकी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह से काबे की हिफाजत